نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 171 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ پچھلی 2-3 نشستیں جو ہم نے کی اس میں رب کریم نے یہود کو خطاب کیا۔ یہاں سے آیت نمبر 171 سے اللہ کریم اہل کتاب کا جو دوسرا گروہ ہے، نصرانی عیسائی، اللہ کریم ان کو خطاب کر رہا ہے۔ ٹائٹل اہل کتاب ہی دیا لیکن خطاب عیسائیوں سے کیا کہ اہل کتاب کہ تم اپنے دین میں حد سے زائد تجاوز نہ کرو اور اللہ کریم کے حق میں سچ کے سوا کوئی اور بات نہ کرو، اور صرف یہ کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا، اس سے ایک روح ہے، پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ 3 ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کار ساز ہونا کافی ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو میں نے عرض کی کہ اللہ کریم عیسائیوں سے خطاب کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں میں کئی عقائد جو تھے وہ مروجہ تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مغالطہ کیسے ان کو ہوا جب انہوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ خود اللہ ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یا یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ان کا میل ہو گیا ہے، اللہ ان سے مل گیا، ایک ہو گئے، جیسے حلول کر جانا کسی کے اندر۔ تو دیکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، اور مردہ کو زندہ جو کرنا ہے یہ عادت کے خلاف ہے۔
کائنات میں اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تم کو مارتا ہوں، میں ہی تم کو جلاتا ہوں، زندہ کرتا ہوں۔ کئی مقامات میں فرمایا کہ تم مردہ تھے، میں نے تم کو زندہ کیا، پھر ماروں گا، پھر زندہ کروں گا۔ تو حقیقی زندہ کرنا کسی مردے کو، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کام ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مردہ کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا تو بدعقیدگی کی طرف چلے گئے کہ یہ خود ہی خدا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے، آگے بھی ذکر آئے گا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے۔ کسی ایک جگہ پر بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا، کیا کہا؟ زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے۔ لیکن جب انسان کسی بات پر اڑ جاتا ہے نا، تو پھر کسی دلیل کو، کسی منطق کو، کسی حجت کو تسلیم نہیں کرتا، بس جہاں وہ کھڑا ہو گیا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ عقیدے بگڑتے چلے گئے، اور آج بھی جس صدی میں ہم رہ رہے ہیں، اس صدی میں بھی یہ تثلیث کے بھی قائل ہیں، جو اللہ کریم نے فرمایا نا کہ مت کہو کہ تین ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو بھی خدا مانتے ہیں۔ تو یہ تین کا عقیدہ انہوں نے گاڑ لیا کہ یہ تینوں ہی خدا ہیں، تینوں ہی مقدس باپ رب کریم، استغفر اللہ نعوذ باللہ، مقدس باپ بولتے ہیں، میں اس لیے ان کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، مقدس باپ، مقدس ماں اور مقدس بیٹا، جی۔ تو یہ تثلیث کا عقیدہ ہے ان کا، آج بھی ہے۔ ان میں بھی طبقات ہیں، ان میں بھی گروہ ہیں، ان میں بھی فرقے ہیں۔ ان کا کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ تین خدا ہیں، کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تین خدا نہیں، لیکن خدا کے ساتھ ان کا ملاپ ہے، ملے ہوئے ہیں، خدا اور یہ ملے ہوئے ہیں۔ تو ان سارے عقیدوں کو رب کریم رد کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ نا یہ ایسی جھوٹی موٹی باتیں نہ ملایا کرو، جب بھی رب کی بات کرو، اللہ کی بات کرو تو حق کے سوا کچھ نہ کلام کیا کرو۔ اے اہل کتاب، اللہ کی جب بات کرو تو اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنی رضا، اپنا عقیدہ، اپنی سوچ اللہ پر اپلائی نہ کیا کرو۔ اللہ کی ذات کی جب بات کرتے ہو تو بس حق بیان کیا کرو جو ہے، اور وہ حق کیا ہے کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم کہتے ہو نا کہ میرا بیٹا ہے، وہ یاد رکھو وہ مریم کا بیٹا ہے، مریم سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہے۔ اور دوسرا مغالطہ، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ بھی خلاف عادت تھا۔ بغیر باپ کے پیدا ہونا اس اسباب کی دنیا میں یہ خلاف عادت تھا۔ اس بات نے بھی ان کے عقیدے کو خراب کر دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلے تو بہتان لگاتے رہے، پیچھے ہم نے گزرے کہ بہتان بھی لگایا۔ وہ وقت تھا یہودی تھے وہ بہتان لگانے والے، عیسائی نہ تھے۔ جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا وہ بہتان لگاتے تھے، جنہوں نے بس قبول کر لیا پھر وہ عیسائی بن گئے، پھر عقیدہ بگڑتا چلا گیا۔ تو رب کریم نے تو اس بات کو رد کیا نا۔ اب اگر مریم سلام اللہ علیہ نے بیٹے کو جنم دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور باپ مانا جائے اللہ کریم کو، تو باپ اللہ کہتا ہے نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ میں کسی سے جنا گیا، جی۔ تو اس بات کا اللہ نے رد کیا کہ عیسیٰ جو پیدا ہوئے نا بغیر باپ کے، یاد رکھو وہ میرا کلمہ ہے۔ میرا کلمہ کہتے ہیں کلام کو،
کلمہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے. کلام کیا؟ اللہ کا کہنا کہ ہو جا کن فیکون، تو وہ ہو گیا. اللہ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہو جا، یہ اللہ کا کلمہ ہے. امر کن جس کو کہتے ہیں، تو وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ تو میرا ایک کلمہ ہے، میرا ایک کلام ہے، میں نے کہا تو وہ ہو گیا. اب سوچنے کی بات ہے، یہ آپ سوچیں گے کہ کن تو صاحب کے لیے ہی رب کریم نے کہا، میرے لیے بھی تو کن کہا تو میں ہوا نا، کن تو میرے لیے بھی کہا. اب جب میں دنیا میں آیا تو میرے ساتھ دو معاملے تھے، ایک سبب بھی تھا اور ایک اللہ کا امر کن بھی تھا. ایک سبب بھی تھا اور ایک امر کن بھی تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. ان کے ساتھ وہ سبب نہ تھا، وہ سبب نہ تھا جو دنیا میں کسی بھی انسان کے پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے نطفہ. باپ کی طرف سے جو ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے اس سے ڈیولپ ہوتا ہے بچہ. تو وہ سبب موجود نہ تھا، فقط امر تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا خط صرف کلمہ ہے. اور پھر فرمایا کہ روح بھی کہا جاتا ہے، روح اللہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. اور روح کا ایک معنی عربی لغت میں پھونک بھی ہے. کیا ہے؟ پھونک. جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس جب جبرائیل امین تشریف لائے، آ کے جب ان کو بشارت دی، تو پھر ساتھ یہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ انہوں نے پھونک ماری مریم علیہ السلام کے بدن پر یا بطن پر پھونک ماری. تو اس پھونک کی وجہ سے جو تھا مریم سلام اللہ علیہ جو وہ حاملہ ہوگی. اللہ کریم نے ان کو بیٹا ان کی گود میں ڈال دیا. تو اس وجہ سے بھی ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی پھونک. لیکن آئی جبرائیل امین کے ذریعے وہ جو روح پھونکی نا، پھونکنے والے کون تھے؟ جبرائیل امین، لیکن وہ اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کی طرف سے آئی. تو اللہ نے دو لقب دیے عیسیٰ علیہ السلام کو، کلمت اللہ اور روح اللہ. لیکن یہ تیسری بات جو ہے رب کریم اس کو جٹلا رہا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے وہ میری روح اللہ بھی ہے، کلمت اللہ بھی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن وہ میرا بیٹا نہیں. اس عقیدے سے بعد آ جاؤ، اس عقیدے سے بعد آ جاؤ. اور اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے نا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا نجران سے ایک وفد آیا. نجران عیسائیوں کا علاقہ تھا. تو وہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے صاحب کے متعلق بری باتیں کرتے ہیں، برے الفاظ سے ان کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم، قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بری بات آپ کرتے ہیں ہمارے. آپ نے پوچھا کون ہے تمہارے صاحب؟ تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام. تو آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور ان کو اللہ کی بندگی کرنے میں کوئی آر نہیں. آگے آیت کریمہ بھی آ رہی سی، آگے والی آیت میں. تو یہاں پر یہ آیت کریمہ جو ہے نا 71 اور 72 کا شان نزول ملتا ہے، اور خاص کر 72 کا شان نزول، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی آر نہیں اس معاملے اللہ کی عبادت کرنے میں، تم کیسے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس عقیدے کو اللہ کے حکم پر آ کر توڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ کے بندے ہیں جیسے تم اللہ کے بندے ہو. فرق یہ ہے کہ اللہ ان پر اپنی وحی کرتا ہے، اللہ نے ان کو اپنے اذن سے اپنے حکم سے پیدا کیا اور ان کو نبی بنایا، ان کو نبی بنایا، لیکن ہیں وہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے. اور پھر اللہ کریم نے آگے فرمایا کہ تم اللہ پر بھی اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ. یہ چیپٹر کلوز کرو، یہ والا. رسول جتنا بھی محتشم ہو، معظم ہو، مکرم ہو، وہ اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. تو نبی اللہ کا بندہ ہوتا ہے،
جتنا بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں. یہ تقاضا ہے عبدیت کا، یاد رکھیں. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. جب عبادت نہیں کی جا سکتی تو پھر معبود کیسا؟ پھر تو اللہ نے فرمایا یہ مت کہو کہ 3 معبود ہیں. اس عقیدے سے باز آ جاؤ. تمہارے لیے یہ بہتر ہے، تمہارے لیے یہ بہتر ہے. آپ 3 خدا مانیں یا 300 مانیں، یا جیسے انہوں نے پورے کعبے کو بتوں سے سجا رکھا تھا، تو ساری کائنات کے ہر انسان کو بھی اگر آپ خدا مان لیں تو خدا کی یکتائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کہ سب کچھ مٹ جانا ہے. جتنے بھی آپ خدا بنا لیں نا زمین پر، سارے کے سارے جو ہے وہ نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ایک وقت پر آ کر وہ لکڑ کا ہو، پتھر کا ہو، یا جلتا پھرتا انسان ہو، اس نے ایک دن دنیا سے کل من علیہ فان، ہر چیز جو ہے وہ نابود ہو جائے گی. وہ بچے گا کون؟ ذوالجلال والاکرام، وہ بڑی بزرگی والا جو ہے. تو اس لیے اللہ کریم کو 3 کہیں یا 3 سے زیادہ کہیں، اللہ کریم کہتا ہے تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ اس عقیدے سے باز آ جاؤ. یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ باطل ہے. اور ساتھ فرمایا انما اللہ الہ واحد. انما کو کہتے ہیں کلمہ حصر، خاص کرنا، ایکسکلوسیو، تخصیص کر کے کہنا. انما بے شک اللہ یکتا معبود ہے، وہ دوسری کو بات ہی نہیں اس میں شامل کی جا سکتی. عبادت کے لائق کائنات ارض و سما میں فقط ایک ذات ہے، اور وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے. سبحانہ، اور وہ پاک ہے ہر قسم کی کمی سے، کجی سے. جو جوڑ تم ملاتے ہو ان جوڑوں سے، اولاد سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، رشتوں سے پاک ہے. جی اللہ ہر چیز سے پاک ہے. سبحانہ، ہر چیز سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے. این یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو. اللہ کہتا ہے یہ تمہارا کہنا ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو. اللہ کو اس کی چندہ حاجت، اللہ نے سب چیزوں سے پاک ہے. کیوں؟ پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی کا تو ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. سب کچھ اسی کا تو ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہ، وہ کسی کا باپ ہے. مالک ہے، وہ مالک ہے، مالک حقیقی ہے وہ ساری کائنات کا. وہ چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو، کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا وہ اکیلا مالک ہے. وہ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی، اللہ کریم نے بات ہی ختم کر دی نا کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں زمینوں میں وہ میری ملک ہے، وہ میری ملک ہے. اور اللہ کارساز، اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے. اور دوسری بات اللہ کریم نے یہ فرمائی کہ جو کام کائنات کے جتنے بھی کام ہیں نا، ان کو چلانے کے لیے رب کریم ہی، یہ فرشتوں کا بھیجنا، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگانیاں، نبی کو بھیجنا، نبیوں کو بھیجنا، یہ اسباب ہیں. یہ اللہ کی کمزوری نہیں کہ اللہ کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے نا. تو اسباب کی دنیا میں سبب پیدا کیا جاتا ہے نظام کو چلانے کے لیے، وگرنہ سارے کا سارا کائنات کا نظام اللہ کریم کہتا ہے میں ہی کافی ہوں کارساز، کام چلانے کے لیے. اور چلانے والا بھی اگر اس کا پیچھے امر نہ ہو، اس کا پیچھے امر نہ ہو، نہ زمین کام کرے، نہ آسمان، نہ کائنات، نہ فرشتے، نہ انسان، نہ جن، کچھ بھی کام، نہ چرند نہ پرند، یہ سب کچھ جو کام کر رہا ہے نا، یہ کارخانہ جو چل رہا ہے حیات کا، اس کے پیچھے اس رب کریم کا امر ہے. تو اس کے امر کے بغیر کائنات کا کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کارساز تو میں ہی کافی ہوں. اس لیے مجھے کسی بیٹے کی، کسی بیوی کی، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یا کسی اور رشتہ دار کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ہی کافی ہوں. تو یہ عقیدہ جو ہے اس کو درست رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کریم ہمیں تمام باطل عقیدوں سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.